السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 صفر المظفر۔ آج سے ہند و پاک میں قمری تاریخیں یکساں ہو گئی ہیں۔ انگریزی تاریخ 9 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ نئی حکومت میں مظاہروں کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کی جانب سے ملک میں ہونے والے مظاہروں کو بدنیتی پر مبنی اور سیکیورٹی کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کئی دنوں سے متعدد افراد بدنیتی پر مبنی جماعتوں کے اکسانے اور مالی اعانت کے ساتھ دارالحکومت کابل اور کچھ ریاستوں میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ان مظاہروں کی آڑ میں سیکیورٹی کی خلاف ورزی، شہریوں کو نقصان پہنچانے اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے بیان میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مظاہروں کو قانونی ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ وزارت انصاف سے اجازت لی جائے اور پھر مظاہروں کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی سروسز کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ اس حوالے سے دی گئی ہدایات میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ حکام کو مظاہروں کے مقصد، نعرے اور بینر جو ان میں استعمال کیے جائیں گے، مظاہروں کے مقام اور ان کے آغاز اور اختتام کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ بیان میں تنبیہ کی گئی ہے کہ مذکورہ قانونی طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد مظاہرے کیے جا سکتے ہیں اور شہریوں میں انتشار پھیلانے اور نقصان سے گریز کیا جائے۔ بیان میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ جماعتیں مظاہرین کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں تاکہ بدنیتی پر مبنی سیاسی اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ کسی بھی بدامنی کی صورت میں ذمہ داری شرپسندوں کی ہوگی اور ان کے ساتھ سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ امارت اسلامیہ شہریوں کے تمام جائز حقوق اور مطالبات کو پورا کرنے کا عہد کرتی ہے اور اسے موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ ملک میں سیکیورٹی قائم کرے اور اس کے بعد دیگر مسائل اور چیلنجز سے نمٹا جائے گا۔ چین افغان طالبان کی عبوری حکومت سے بات چیت کے لیے تیار۔ چین نے افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طالبان کی نئی حکومت کے رہنماؤں سے روابط برقرار رکھنے کو تیار ہے۔ چین نے طالبان سے ملک میں امن و امان بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیجنگ میں روزمرہ کی بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا چین افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرے گا جن کے ناموں کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین عبوری حکومت کے قیام کے طالبان کے اعلان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 3 ہفتوں سے ملک میں جاری انارکی کا خاتمہ ہو گیا اور یہ ملک میں امن و امان کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے انتہائی اہم قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان نے نئی حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر اپنی تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں کو رکھا ہے، جس میں گروپ کے بانی وزیر اعظم ہیں اور امریکہ کی دہشت گردی کی فہرست میں مطلوب رہنما وزیر داخلہ ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق چین افغانستان کی خود مختاری اور سالمیت کی قدر کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ افغان حکام ہر نسل اور گروہ کے لوگوں کو غور سے سنیں گے تاکہ اپنے لوگوں کی خواہشات اور بین الاقوامی برادری کی توقعات پر پورا اتر سکیں۔ جہاں بھی دنیا طالبان کی نئی حکومت کے اقدامات کی منتظر ہے، وہیں چین کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں نئی طالبان حکومت کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے تیار ہے اور اسے ملک کی تعمیر نو کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان کے اندرونی معاملات اور امور میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن امید ہے کہ طالبان معتدل اور مستحکم ملکی اور خارجہ پالیسی اپنائیں گے، ہر طرح کی دہشت گرد قوتوں کا قلاقمہ کریں گے اور تمام ممالک خصوصاً پڑوسیوں سے اچھے روابط رکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف طالبان ترجمان سہیل شاہین نے چینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ افغانستان چین اور دیگر پڑوسی ممالک کے درمیان رابطے کا مرکز بن جائے گا۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین چین سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو، معاشی ترقی اور بحالی کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ سہیل شاہین کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو کے آغاز کے لیے ملک میں
استحکام ضروری ہے۔ واضح رہے کہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ نئی کابینہ 11 ستمبر کو اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھائے گی۔ 11 ستمبر کو امریکہ پر حملوں کے 20 سال مکمل ہو جائیں گے، جن کے رد عمل میں امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کرتے ہوئے پہلے افغانستان اور پھر عراق پر حملہ کر دیا تھا۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد دسمبر سن 2001 میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام سے استحکام کی امید ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام سے استحکام لایا جا سکے گا اور پرتشدد واقعات کے ساتھ انتہا پسندی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ملک کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے یہ بیان افغانستان کے بحران پر ایک اجلاس میں جاری کیا۔ شہزادہ فیصل ابن فرحان نے سعودی عرب کی جانب سے افغانستان کے مستقبل کے لیے افغانوں کی مرضی کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا فیصلہ بیرونی مداخلت سے نہیں ہوگا۔ ریاض کو امید ہے کہ افغان عبوری حکومت سلامتی و استحکام کے لیے صحیح راستہ ہے، اس سے پرتشدد واقعات اور انتہا پسندی کو رد کیا جا سکے گا۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق سعودی عرب اپنی حمایت جاری رکھے گا تاکہ موجودہ چیلنجز سے افغانستان کو نکالا جا سکے۔ 4 امریکی شہریوں نے زمینی راستے سے افغانستان چھوڑ دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ مزید 4 امریکی شہری زمینی راستے کے ذریعے افغانستان سے بحفاظت نکل گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ طالبان نے ان 4 امریکیوں کا راستہ نہیں روکا اور وہ ان کی روانگی سے بھی آگاہ تھے۔ عہدیدار نے اس بارے میں اعلان امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کے قطر کے صدر مقام دوحہ پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ بلنکن قطر کے عہدیداروں کا شکریہ ادا کرنے وہاں گئے تھے۔ اس خلیجی ملک نے اگست کے آخر میں کابل سے بحفاظت طیاروں کے ذریعے سے انخلا کرنے والے ہزاروں امریکیوں اور افغان شہریوں کے لیے پہلے اسٹاپ کے طور پر کام کرنے میں بھرپور معاونت کی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ ہم نے 4 امریکیوں کی زمینی راستے سے بحفاظت روانگی میں سہولت پیدا کی اور افغان سرحد عبور کرنے کے بعد سفارتی عملے نے ان 4 کا خیر مقدم کیا۔ لیکن عہدیدار نے یہ نہیں بتایا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے خشکی کے راستے اس پہلے انخلا میں ان امریکیوں کو کس ملک میں منتقل کیا، کیونکہ افغانستان کی سرحدیں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ چین کا طالبان کی عبوری حکومت کے لیے $3 کروڑ امداد کا اعلان۔ چین کے وزیر خارجہ وینگ یائی نے افغانستان کے لیے $3 کروڑ سے زائد کی امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں ترقی کے لیے چین امداد کرے گا۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے اس بات کا اظہار افغانستان میں سفارتکاروں سے ویڈیو کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی اور ملک کے مقابلے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانستان کی معاشی اور انسانی بنیادوں پر امداد کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان کی خود مختاری اور آزادی کا احترام کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے ان کی مدد کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وینگ یائی نے کہا کہ وہ افغانستان کو دالوں، سردیوں کی اجناس، ویکسین اور ادویات کی مد میں $3 کروڑ سے زائد کی امداد فراہم کریں گے، جبکہ وہ افغان عوام کو 30 لاکھ کووڈ-19 ویکسین کی خوراکیں بھی عطیہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی نئی عبوری حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام انتہا پسند اور دہشت گرد قوتوں سے تعلقات ختم کر کے ان کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے تمام فریقوں کو خفیہ معلومات کے تبادلے اور سرحدی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ چین کو طالبان سے حقیقی مسئلہ درپیش ہے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان، روس اور ایران بھی اسی طرح کریں گے۔ ان تمام کی جانب سے ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چین کی امداد کے باوجود مغربی ممالک کی جانب سے طالبان کے لیے فوری طور پر کسی امداد یا حکومت تسلیم کیے جانے کا اعلان متوقع نہیں ہے، کیونکہ یورپی یونین نے نئی عبوری افغان حکومت کے قیام پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت جامع نہیں اور وہ مختلف گروہوں کی نمائندگی کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہے۔ اشرف غنی کی قوم کو وضاحت۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ 15 اگست کو طالبان کے غیر متوقع طور پر کابل شہر میں داخل ہونے کے بعد اچانک شہر چھوڑ کر جانے پر افغان عوام کو وضاحت دینا چاہتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ صدارتی محل کی سیکیورٹی کی جانب سے مشورے کے بعد شہر کو 1990 کی خانہ جنگی جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے تاکہ سڑکوں پر خوفناک لڑائی نہ چھڑ جائے۔ اپنے بیان میں اشرف غنی کا کہنا تھا کہ کابل کو چھوڑنا میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، لیکن بندوقوں کو خاموش رکھنے اور کابل کے 60 لاکھ شہریوں کو محفوظ رکھنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال افغان لوگوں، جمہوریت اور ریاست کی بقا کے کام کرنے کے لیے وقف کر دیے۔ اپنے لوگوں اور اپنے نظریوں کو چھوڑنے کا میرا ہرگز کبھی ارادہ نہیں تھا۔ سابق افغان صدر کا کہنا تھا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے چلے جانے کے واقعات کی تفصیلات بتائیں، تاہم وہ اس بارے میں مستقبل قریب میں تفصیلات فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان پر افغان عوام کی ملکیت لاکھوں ڈالر ساتھ لے جانے کے بے بنیاد الزامات کی وضاحت دینا ضروری ہے۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے اثاثے ظاہر کیے گئے تھے اور انہوں نے پیشکش کی ہے کہ اقوام متحدہ یا کسی آزاد ادارے سے وہ اپنا سرکاری آڈٹ یا معاشی تحقیقات کروانے کو تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے قریبی اتحادی بھی اپنا معاشی آڈٹ کرانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے دیگر سابق سینئر حکام اور سیاسی شخصیات سے بھی ایسا ہی کرنے کو کہا ہے۔ خواتین کو کرکٹ کی اجازت نہ ملی تو افغانستان کے ساتھ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت نے خواتین کو اس کھیل سے دور رکھا تو وہ افغانستان کے ساتھ ایک طے شدہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے۔ حال ہی میں طالبان کے ایک نمائندے نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ خواتین کے لیے کرکٹ کھیلنا ضروری نہیں اور یہ اسلام کے خلاف ہوگا اگر کسی حالت میں ان کا چہرہ اور جسم ڈھکا ہوا نہ ہو۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی سطح پر خواتین کی کرکٹ کی گروتھ کرکٹ آسٹریلیا کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا ویژن ہے کہ یہ کھیل سب کے لیے ہونا چاہیے اور ہم اس کھیل کو خواتین کے لیے برابری کی سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ اگر افغانستان میں خواتین کی کرکٹ کو حمایت نہ ملنے کی حالیہ اطلاعات صحیح ثابت ہوتی ہیں تو کرکٹ آسٹریلیا کے پاس اس کے سوا کوئی متبادل نہیں ہوگا کہ وہ افغانستان کی میزبانی اس ٹیسٹ میچ کے لیے نہیں کریں گے جو ہوبارٹ میں کھیلا جانا ہے۔ شیڈول کے مطابق آسٹریلیا نے افغانستان کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ نومبر 27 کو کھیلنا ہے۔ احمد مسعود اور امر اللہ صالح بدستور افغانستان میں ہیں۔ معزول افغان حکومت کے تاجکستان کے لیے سفیر محمد ظاہر اکبر نے کہا ہے کہ پن شیری رہنما احمد مسعود اور سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح افغانستان سے نہیں بھاگے اور ان کی فورسز اب بھی طالبان سے لڑ رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ظاہر اکبر نے تاجکستان کے دارالحکومت میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ وہ امر اللہ صالح کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں اور مخالف رہنما سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عام رابطے نہیں کر رہے۔ اکبر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرار کا لفظ مزاحمت کی لغت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر احمد مسعود اور امر اللہ صالح کو فرار ہونا ہوتا تو وہ پہلے دن ہی فرار ہو جاتے جب ان کے پاس موافق حالات تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ صدر اشرف غنی کی طرح نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور قوم کے لیے زیادہ جذبات رکھتے ہیں۔ میں امر اللہ صالح کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں جو اس وقت پنشیر میں ہیں اور جمہوریہ افغانستان کی حکومت چلا رہے ہیں۔ معزول افغان حکومت کے تاجکستان کے لیے سفیر نے کہا کہ پنشیری رہنما احمد مسعود اور سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح کی مزاحمتی فورسز اب بھی طالبان سے لڑ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنشیر میں مارشاء اللہ ہے، زیادہ تر خاندان گھاٹی چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ مزاحمتی محاذ کی فورسز بدستور اپنی پوزیشنز پر ہیں۔ ظاہر اکبر نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد طالبان سمجھ جائیں گے کہ پنشیر کیا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ یہ مزاحمت دوسرے صوبوں میں بھی جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ اقتدار پر کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان کہہ چکے ہیں کہ وہ وادی پنشیر کا مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ طالبان اصلی شرعی قوانین پر عمل کریں، دنیا کے لیے نذیر بن جائیں گے۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ طالبان اب ایک حقیقت کے طور پر ابھر چکے ہیں اور انہیں افغانستان پر حقیقی شرعی قوانین کے مطابق حکومت کرنی چاہیے جہاں بچوں، خواتین اور دیگر کو حقوق حاصل ہوں۔ محبوبہ مفتی نے بدھ کے روز کولگام میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرنے کے بعد صحافیوں سے کہا، میرا ماننا ہے کہ اب طالبان ایک حقیقت کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ ان کی پہلی شبیہ انسانیت اور انسانی حقوق مخالف تھی، اب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور اگر وہ افغانستان میں حکومت
کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حقیقی شرعی قوانین پر عمل درآمد کرنا چاہیے جن میں خواتین، بچوں، بزرگوں اور دیگر لوگوں کے حقوق شامل ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر طالبان شرعی قوانین کو نافذ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے ایک مثال بن جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے وہی کیا جو 1990 کی دہائی میں کیا تھا تو یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ان کا یہ بیان سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے اس بیان کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ طالبان گڈ گورننس مہیا کریں گے اور انسانی حقوق کا احترام کریں گے۔ فاروق عبداللہ کے اس بیان پر ملک میں بی جے پی کے اراکین کی جانب سے تنقیدیں جاری ہیں۔ تمل ناڈو اسمبلی میں سی اے اے کے خلاف قرارداد منظور۔ تمل ناڈو اسمبلی میں بدھ کے روز اہم اپوزیشن اے آئی اے ڈی ایم کے اور اس کی حلیف بھارتیہ جنتا پارٹی کے واک آؤٹ کے درمیان مرکزی حکومت سے شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے واپس لینے کے مطالبے کے سلسلے میں قرارداد منظور کی گئی۔ وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے سربراہ ایم کے اسٹالن نے سی اے سے متعلق قرارداد منظور کی جسے متفقہ طور پر صوتی ووٹ سے منظور کیا گیا۔ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اے آئی اے ڈی ایم کے اور بی جے پی نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ ایم کے اسٹالن نے کہا کہ ڈی ایم کے شروع ہی سے سی اے کی مخالفت کرتی رہی ہے اور یہ ملک کے آئین کے سیکولر اقدار کے خلاف ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سی اے مذہبی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور ملک کی وحدت کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے سی اے کی بنیاد پر ایم پی آر اور این آر سی تیار کرنے کا منصوبہ ترک کرنے کی بھی درخواست کی۔ ایم کے اسٹالن نے کہا کہ مذہب شہریت حاصل کرنے کی بنیاد نہیں ہے اور کوئی بھی قانون مذہبی بنیادوں پر نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سی اے سری لنکا میں تملوں کے خلاف تھا۔ پناہ گزینوں کو انسان کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کہ جب لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر سی اے جیسے قانون کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔